اب ہم میں سے صرف ہدایت پر صرف وہی آ سکتا ہے جو قرآن مجید کو پڑھے گا ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر جو نیچے مولوی نے لکھی ہے. پھر کیا ہوگا؟ اگر بریلوی احمد رضا خان بریلوی کا اٹھا کے پڑھے گا بریلوی بن جائے گا. دیوبندی کا اٹھا کے پڑھے گا دیوبندی بن جائے گا. اہل حدیث کا اٹھا کے پڑھے گا اہل حدیث بن جائے گا. اہل تشیع کا اٹھا کے پڑھے گا اہل تشیع. پھر آپ پریشان ہوں گے کہ ان کے علاوہ تو اور کوئی ہے نہیں. پھر وہاں سمجھ آ رہی؟ قاری صاحب پھر کون سا پڑھیں؟ لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے اس مجلس میں کوئی ہے صحیح جو قرآن مجید پڑھ کے ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر. اللہ کرے یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ حقیقت میں اٹھے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. جب اس آیت کا ترجمہ ہم پڑھ لیں اب ہے اس آیت کو سمجھنا. اب ہے اس آیت کو سمجھنا. آپ چاروں تفسیریں لے لیں. آپ چاروں تفسیریں لے لیں. پانچویں بھی کوئی ہو تو وہ بھی لے لیں. آپ اس آیت کی تفسیر نکالیں. بریلوی کیا کرتا ہے, دیوبندی کیا کرتا ہے, اہل حدیث کیا کرتا ہے, اہل تشیع کیا کرتا ہے. دیکھو تفسیر کیا لکھی ہوئی ہے. اس تفسیر میں ان چاروں میں سے اس آیت کی تفسیر اگر کوئی صحابی سے کر دے, حدیث رسول کے ذریعے سے کر دے, آگے حوالہ دے دے کہ یہ بات ہوئی تھی اور فلاں صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا, یہ حوالہ ہے, یہ حدیث نمبر ہے, اور اس انداز سے تفسیر جہاں سے مل جائے ان چاروں بزرگوں میں سے جو بزرگ لکھ دے آپ اس کو کوٹ کر لو, اپنے ایک ذاتی نوٹس بنا لو. اس انداز سے اگر آپ میں سے کوئی بندہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کو ہدایت مل سکتی ہے. ورنہ لوگ قرآن کے ذریعے سے بھی دھوکہ دے رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر وہ کہتے ہیں ہمیں صحابہ کرام کے سمجھ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صحابہ کرام کے فہم کی ضرورت نہیں ہے. بھائی صحابہ کرام کا فہم اپنا فہم تھوڑی تھا. صحابہ نے تو اپنا فہم نہیں بلکہ حضور سے فہم لیا ہے. جہاں جہاں مغالطہ ہوا, جہاں جہاں وہ بھولے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا کر دی ہے؟ تصحیح کی ہے. آپ موجود بیٹھے ہیں, آپ بلا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں یہ فلاں آیت کی صورت ہے, اس کو فلاں صورت میں لکھو, یہ مدنی ہے, یہ مکی ہے, اور یہ صورت فلاں موقع پہ نازل ہوئی ہے, اس آیت کا مطلب یہ ہے, اس آیت کا مفہوم یہ ہے, اس میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اب قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز پڑھو زکات دو. اب نماز کیسے پڑھے؟ اب یہ چاروں فرقوں والے اس آیت کی تفسیر کریں گے. وہ کوئی بریلوی لکھے گا اپنا طریقہ, دیوبندی لکھے گا اپنا طریقہ, اہل حدیث اپنا لکھے گا, اہل تشیع اپنا طریقہ لکھے گا. اب میں کون سے لوں؟ سارے قرآن کے نیچے لکھے ہوئے ہیں, اوپر آیت کوٹ کی ہوئی ہے, نیچے طریقے لکھے ہوئے ہیں. اب میں کہاں جاؤں؟ اب میں وہاں دیکھوں گا جس نے اس آیت کے تحت اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر حدیث رسول کے ذریعے سے کی ہوئی ہے, صحابہ کرام سے کی ہوئی ہے, میں وہ لے لوں گا. اور جنہوں نے اماموں کے ذریعے سے یا اپنے بزرگوں کے ذریعے سے جو 1400 سال کے بعد آئے ہیں, 200 سال کے بعد آئے ہیں, 100 سال کے بعد آئے ہیں, اگر ان سے کسی نے تفسیر کر دی ہے اور حوالہ بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت جو ہے یہ اس لیے اتری تھی؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول پہ اتری ہے, تو اللہ کے رسول ہی وضاحت کریں گے
اور جب اللہ کے رسول نے وضاحت کی ہے تب تو صحابہ تھے یا کوئی اور تھا؟ اب 14ویں صدی کا مولوی کھڑا ہو کے مجھے کہتا ہے کہ سورۃ الدخان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب وہ کہتا ہے لیلۃ القدر جو ہے وہ 15 شعبان میں ہے۔ اس بے وقوف کے کام دیکھو، اب 15 شعبان آنے والی نا 2-3 دن کے بعد، آپ پھر ساری رات جاگو گے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرو گے آپ جو اسلام میں نہیں ہے۔ اب وہ لیلۃ القدر کی تفسیر کر رہا ہے مولوی آج کا۔ 1,36,000 صحابہ میں سے کسی صحابی نے بھی اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر اللہ کے رسول سے شب برات اس آیت کی تفسیر کسی صحابی نے نہیں کی، لیکن آج کا مولوی اسی آیت سے شب برات نکال رہے ہیں۔ اکثر مسلمان کلمہ گو، نمازی، پرہیزگار، متقی، وہ سارے اس جھوٹے مولوی کی جھوٹی تفسیر کے پیچھے لگ کے ویسے کر رہے گئے، اور صحابہ کرام نے جو تفسیر اللہ کے رسول سے سمجھی ہے اس کو کوئی لینے کے لیے، اس کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورۃ النجم ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، البتہ تحقیق آپ نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا، عند سدرۃ المنتہی، ایک بار سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا۔ ابھی شب معراج پیچھے گزرا ہے، پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، سدرۃ المنتہی پر حضرت جبرائیل امین رک گئے۔ انہوں نے کہا اب میں آگے نہیں جا سکتا، آگے اور فرشتوں کی ڈپٹی ہے وہ آپ کے لے جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ حضور سدرۃ المنتہی سے اوپر گئے، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ آپ نے کہا میں نے اپنے کانوں سے جو کلمہ تقدیر لکھتی ہے نا اس کے لکھنے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ اب اس آیت کی تفسیر مولوی کرتا ہے، آج کا 14ویں صدی کا مولوی، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اللہ تعالیٰ کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ صحابی رسول نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے سدرۃ المنتہی پر جا کے کس کو دیکھا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریجنل شکل میں، اصل شکل میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بندہ کہتا ہے کہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جھوٹا انسان ہے، اس کی کوئی بات نہ مانے، کیوں قرآن گواہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دیکھ سکتا ہے، اور اس دنیا کائنات کی کسی آنکھ میں یہ ہمت، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ قرآن کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کرنے کے باوجود بھی قوم کو لے گئے، لیکن اللہ کا دیدار کوئی بھی نہ کر سکا، صرف تجلی پہاڑی پہ اللہ نے فرمائی، تجلی، اللہ نہیں آیا، اپنا نور تھوڑا سا اس پہاڑ پہ ڈالا، ریزے ہو گیا وہ پہاڑ، اور وہ جتنے وہاں دیکھنے کے لیے گئے تھے سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ حضور نے خود فرمایا ہے، جب صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ جب آپ معراج پہ گئے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر نورانی چادریں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے اوپر سے ایک نورانی چادر ہٹا دے صرف، یہ دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی۔ یہ تفسیر صحابہ نے سیکھی ہے اللہ کے رسول سے، اور آج کا مسلمان اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقت میں ان مولویوں نے گمراہ کر دیے، اور آپ عجیب لوگوں قسم سے کھڑے ہو ان مولویوں کے پیچھے لگ کے،
इन मौलवियों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी जो असलियत है वो किसी को न दिखा। आज 14वीं सदी है, 1450 साल हो गए हैं। जितना इन लोगों ने जुल्म किया है शरीयत के साथ, इतना किसी ने नहीं किया। हम सब ने इन पर एतमाद किया, भरोसा किया, मिंबर रसूल का वारिस बनाया हमने। इन्होंने इस्लामी लिबादा पहनकर, हजूर का नाम ले लेकर, कुरान की आयतें पढ़ पढ़कर, तरन्नुम के साथ, सुरीली आवाज में हमें गुमराह किया। कुरान की आयत पढ़ी, तफसीर कुछ थी, कर कुछ दी। सहाबा उससे कुछ और ले रहे और ये कुछ और ले रहे। जब हमने अपने अपने मौलवी की तफसीर पढ़नी, समझनी शुरू की है, उसी दिन से हम बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, शिया, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी और 73 फिरके बन गए। जी नौजवान साथियों, आप मेरे भाइयों, आप मेरे बुजुर्गों, ये जो फिरका वारियत अपने दिमाग में बिठा रखी है, अपने दिल में समा रखी है, इससे अपनी जान छुड़ाओ। सबसे पहले तो फिरका वारियत दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले अपने आप को क्लियर करो, जब से मैं आया हूं यही बात कर रहा हूं, लेकिन यहां मुझे ऐसे लग रहा है कोई असर हो नहीं रहा। इतने पक्के पत्थर हैं यहां, इतने मजबूत और सख्त दिल रहते हैं यहां, इतने लंबा अरसा, और बात एक हो रही है कि कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ो, फिरका वारियत से बाहर निकलो, फिर कहते हैं हम बरेलवी हैं, फिर कहते हैं हम देवबंदी हैं। कमाल नहीं हो गया? कुरान की भी नहीं मानते हो तो कुरान से फिर कौन सा ऐसा बयान अफजल आएगा, उतरेगा, जो हमें समझाएगा? अब अगर हम कुरान को भी ना माने तो किसको माने हम? ये खूबसूरत जवानी जहन्नम की आग से बचा लो इसको। जहन्नम कहीं ईंधन ना बनने दो। कोई किसी का नहीं है, कोई नाराज नहीं होता, होता है तो हो जाए। अगर फिरका वारियत से जान छूट जाए तो छोड़ दो। बाप छूटता है, छोड़ दो। क्या सहाबा ने नहीं छोड़े? बीवियां नहीं छोड़ी उन्होंने, बच्चे छोड़ दिए, जायदादें छोड़ दी, हर चीज छोड़ दी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की खातिर। तो अल्लाह ताला ने जन्नतों का वारिस बनाया है। आज हमें वही सबक दिया जा रहा है, हर चीज छोड़ दो। अगर ना छोड़ो तो किसको ना छोड़ो? कुरान मजीद को ना छोड़ो और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना छोड़ो।